أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، پس جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ان دونوں کا طواف کرنے میں، اور جو کوئی خیر کا کام کرے اللہ تعالیٰ قدرداں ہے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ شعیرتن کی جمع شعائر علامت کو کہا جاتا ہے۔ شعائر کسی بھی دین اور مذہب کے ان مخصوص علامات اور نشانیوں کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دین کی شناخت ہوتی ہو، اس دین کی پہچان ہوتی ہو۔ ہر دین کے کچھ نہ کچھ مخصوص شعائر ہے اور مخصوص علامات ہے۔ اگر کوئی شخص ان علامات کو اپناتا ہے، ان علامات کو اختیار کرتا ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اس دین کو اختیار کر لیا۔ جیسے دیگر مذاہب کے مخصوص کچھ سمبال ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں، اس کو اختیار کرنا فقہاء نے حرام بتلایا ہے، بلکہ بعض چیزوں کے اختیار کرنے سے آدمی شرک تک چلے جائے گا۔ تو ایسے دین اسلام کی بھی شعائر ہے، جیسے حج دین اسلام کے شعائر میں شامل ہے، ایسے مسجد ہے، قبلہ ہے، ایسے ہی نماز ہے، ایسے ہی اور چیزیں ہیں جو دین اسلام کے شعائر میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو بھی شعائر میں بتلایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے مشرقی طرف سے سیدھے جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی، اس کو صفا کہتے ہیں، اور بائیں جانب چھوٹی سی پہاڑی، اس کو مروہ۔ دونوں کے درمیان 390 کے اوپر کچھ قدم بتلائے گئے ہیں۔ وہ احادیث میں صفا کی پہاڑی کا تذکرہ ہم بار بار سن چکے ہیں، اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم صفا مروہ کی پہاڑی کا تذکرہ سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور شیرخوار فرزند حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ ان کے پاس جو پانی کا مشکیزہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس میں تڑپنے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے اس منظر کو دیکھا کہ معصوم لخت جگر پیاس کی شدت میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سامنے دوڑتی ہوئی صفا پہاڑی پر چڑھی، ادھر نگاہ فرزند پر بھی تھی کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی بھی حفاظت مقصود تھی، اور ادھر پانی کی بھی تلاش تھی۔ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ کوئی نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے نیچے اتری، بالمقابل مروہ پہاڑی ہے، اس طرف کا رخ کیا۔ درمیان میں چونکہ گڑھا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، اتنی مسافت کو دوڑتی ہوئی طے کی اور پھر مروہ پر پہنچی۔ وہاں سے مشاہدہ کیا کہ کوئی نظر آتا کیا، اس طرح ایک چکر ہوا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی صفا پر پہنچی۔ اس طرح 7 چکر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس پہاڑی پر لگائی، اور پھر وہاں سے انہوں نے آہٹ محسوس کی تو پھر دوڑی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی، زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ واقعہ ہم سن چکے بار بار۔ تو یہ بی بی ہاجرہ نے اس طرح پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائی، دونوں پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے سعی کی۔ اللہ کی اس عظیم بندی نے
اپنے لخت جگر کے پانی کے لیے اس طرح سعی کی، اس عظیم خاتون کی اس بے چینی کو اور اس بے کلی کو اور اللہ سے امید اور اللہ سے طلب کی اس کیفیت کو وہ ذات دیکھ رہی تھی، بس اللہ کو وہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے پھر اس عظیم خاتون کے بعد رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ اس مقدس گھر کا ارادہ کر کے وہاں پر حج یا عمرہ کریں گے، ان سب کے لیے ضروری قرار دیا کہ اس معزز خاتون نے جو عظیم عمل کیا، وہ عمل اگرچہ ایک وقتی ضرورت اور ایک وقتی مطالبے کی شکل میں تھا، لیکن اللہ کے پاس وہ عمل اتنا عظیم قرار پایا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی انسانیت تک کے لیے جب بھی اس مقدس گھر کا کوئی قصد کرے گا اور حج اور عمرہ کرے گا، اس کے لیے ضروری قرار دیا کہ اس پہاڑیوں کے درمیان وہ 7 چکر لگائے۔ دونوں پہاڑیوں کو اللہ کے شاعر میں بھی قرار دیا اور ان دونوں کی سعی کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہ اس طرح کیوں کہا؟ یہ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے مائی جان، میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر کوئی حج میں اگر صفا مروہ کی اگر سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے۔ تو اس پر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو بڑی عالمہ تھی، انہوں نے کہا کہ بئس ما قلت یا ابن اختی، کہ اے میرے بھانجے، تم نے جو بات کہی کوئی اچھی بات نہیں کہی۔ اگر تم جیسا سمجھ رہے ہو اگر اس طرح ہوتا تو اس طرح قرآن پاک کی آیت ہو کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے، جبکہ آیت یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اصل پس منظر سنایا۔ صفا مروہ جو ہے مناسک حج میں ہے، اور حج کا یہ عظیم عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے، اور دور جاہلیت میں بھی لوگ برابر یہ عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ درمیان میں ہوا یہ ایک اساف اور نائلہ بدکاری کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی صورتوں کو مسخ کر دی۔ مرور زمانے کے ساتھ جیسے جیسا زمانہ گزر گیا بات الٹی ہو گئی۔ اساف اور نائلہ یہ انہوں نے بدکاریاں کی، اور لوگوں نے ان دونوں سے عبرت لینے کے لیے وہاں پر ان کے مجسمے نصب کر دیے دونوں پہاڑیوں پر، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان دونوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور بطور خاص انصار کا جو قبیلہ تھا مدینے کا، وہ دور جاہلیت میں جب حج کرتا اور اسی طرح صفا مروہ کی صحیح کرتے تو وہ اساف اور نائلہ کو ملحوظ رکھ کے ان کو سامنے رکھ کر وہ صفا مروہ کی صحیح کرتے۔ یہ بات اصل تھی۔ چنانچہ اب جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے طواف کا حکم دیا، اور اس میں صفا مروہ کے طواف کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، تو ان لوگوں نے اب دل میں خیال کیا کہ ہم تو دور جاہلیت میں صفا مروہ کی جو صحیح کرتے تھے اس اساف اور نائلہ کے لیے کرتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اب اگر ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس میں ہم طواف کرتے ہیں تو کہیں ہمارا یہ طواف انہی دو بتوں کے نام نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے دل میں گناہ محسوس کیا، دل میں حرج محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں کے طواف کرنے میں۔ حضرت امام زہری نے حدیث کو ابو بکر ابن عبد الرحمن کے سامنے بیان کی، مسلم شریف میں حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لعلم، ارے یہ تو ایک علمی بات ہے، بڑے علم کی بات ہے یہ، جس سے مجھے ناواقفیت تھی۔ اور پھر کہا میں نے جو اب تک سن رکھی تھی وہ یہ بات تھی، خانہ کعبہ کے طواف کا حکم آیا ہے، صفا مروہ کے طواف کا کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ صفا مروہ کی صحیح کرے۔ ایک اس طرح کے لوگ تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو یہ خیال کرتے تھے کہ صفا مروہ کی صحیح جو ہے دور جاہلیت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے،
لہٰذا انہوں نے اس میں گناہ محسوس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا جناح علیہ یطوف بہما کہ جو حج اور عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے طواف کرنے میں. یعنی یہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے اور طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو تم محسوس کر رہے ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو طواف نہیں کر رہے تھے, جو صرف خانہ کعبہ کے طواف پر اکتفا کر رہے تھے, ان کو بھی حکم دیا کہ نہیں, خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کی بھی صحیح کی جائے. اور جو اس میں گناہ محسوس کر رہے تھے ان کو بھی کہا گیا کہ اس میں گناہ محسوس نہ کرے, بلکہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. اللہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کننا نرا من امر الجاہلیت فامسکنا عنہا, کہ ہم صفا مروہ کی صحیح کو جاہلیت کے اعمال میں سے خیال کر رہے تھے تو ہم اس کے صفا مروہ کی صحیح کرنے سے رک گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا, حجر اسود کا استلام فرمانے کے بعد آپ نے کہا کہ نبدأ بما بدأ اللہ بہ, کہ اللہ نے جس سے ابتدا کی ہم اس سے ابتدا کریں گے. کیونکہ قرآن میں کہ صفا نامی پہاڑی کا پہلے تذکرہ ہے, کیونکہ صفا مروہ کی سعی فقہ کرام کے اپنے اپنے مستدلات ہوتے ہیں, ان کے دلائل ہوتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی اس کا مناسک حج میں اس کا کیا درجہ ہے, کیا حیثیت ہے. فقہ کرام کے درمیان اختلاف ہے. امام شافعی کے بارے میں خاص طور سے امام مالک کی بھی ایک روایت آئی ہے کہ ان کے پاس فرض بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی صفا مروہ کی صحیح نہ کرے حج ہی نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں دیا ہے کہ ان کے پاس سنت ہے, کہ اگر امام ابو حنیفہ کے پاس صفا مروہ کی صحیح واجب ہے, اور واجب کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی چھوڑ دے تو اس پر دم لازم آتا ہے. تفسیر عظیم میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صفا مروہ کی صحیح کے سلسلے میں یہ لکھا ہے, بی بی ہاجرہ نے جیسے اپنی کیفیت کا اور اپنے فقر اور اپنی حاجت کا کو سامنے رکھ کر صفا مروہ کی صحیح کی, ایسے ہی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے فقر, اپنی ذلت اور اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا استحضار ہو, اس کیفیت کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح کرے کہ بندہ اپنی ہدایت کے لیے بھی محتاج ہے, اپنے تمام ضروریات کے پورا ہونے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے, اور اپنی مغفرت کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے. استحضار کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم, کہ جو بھی کوئی خیر کا کام کرے, عبادت کا جو بھی کوئی نفل عبادت انجام دے, فإن اللہ شاکر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے مصیب اس پر ثواب دینے والا ہے, علیم اور وہ بڑا جاننے والا ہے. یعنی لوگوں کے اعمال کو خوب جانتا ہے کہ کس کا کیا عمل ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے, اور اللہ کے پاس ظاہر ہے کہ عمل کی جو قیمت بنتی ہے اس کے اخلاص کی بنیاد پر بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور ان کی کیفیات کو جانتا ہے, کون کس کیفیت کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور کن حالات میں عمل کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کسی کے عمل کا ثواب دینے میں اللہ کے پاس نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ شاکر علیم, یعنی اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے, اجر دینے والا ہے اور جاننے والا ہے. صفا مروہ کی صحیح مناسک حج میں شامل ہے, لیکن درمیان میں دور جاہلیت میں لوگوں نے وہاں پر ایک غلط عمل اس میں داخل کر دیا تھا اور شرک کو اس میں شامل کر دیا تھا. چنانچہ اسلام نے آیا, اس غلط عمل کو ہٹایا اور وہ عمل جو صحیح تھا اس کو اپنی جگہ برقرار رکھا. ایسا ہی کوئی اللہ کے اوامر میں سے کوئی امر, اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم میں اگر کوئی انسانوں کے یا امت کے کسی ناواقفیت یا جاہلیت کی بنیاد پر اگر اس میں کوئی غلط رواج یا کوئی غلط رسم در آئی, یعنی اس میں شامل ہو گئی, تو اس غلط رواج کو ہٹا کر وہ عمل اپنی جگہ برقرار رکھا جائے گا. یہ ہوگا جیسے شادی کرنا اپنی جگہ ایک مسنون عمل ہے, بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے, اللہ کا عظیم حکم ہے. اگر اس میں کوئی غلط رسم رواج آ جائے تو غلط رسم رواج کو ہٹا کر شادی اپنی جگہ وہ مسنون عمل رہے گا. میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی نادانی, اپنے ناواقفیت کی وجہ سے خیر کے کاموں میں بھی کچھ غلط رسم رواج اور غلط چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں. اس لیے امت کے جو اہل علم حضرات ہیں ان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں صحیح کام میں کوئی غلط کام اور کوئی غلط رسم رواج نہ در آئی ہو, اس میں کوئی غلط کوئی بدعت اور خرافات اس میں نہ کوئی شامل ہو گئی ہو. یہ ہمیشہ اس پر خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اگر کوئی اس طرح کی بات پیدا ہو جائے تو اس کو اہل علم حضرات اس کو اللہ کے اس حکم سے دور کر دے, الگ کر دے, اس کو حذف کر دے اور اللہ کا حکم اپنی جگہ نافذ برقرار رکھے. اسی کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تاویل الجاہلین کے جو غلو کرنے والوں کی تحریف اور کہاں کے غلط مفہوم بیان کرنے والوں کے مفاہیم اور اسی طرح غلط مفہوم لینے والوں کے غلط نظریات کو رسم و رواج کو ہٹاتے رہیں گے اور سنت کو اپنی جگہ برقرار رکھیں گے۔ اہل علم ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اس سلسلے میں حساس رہے، اس سلسلے میں وہ چوکنا رہے کہ کہیں شریعت کے کوئی حکم میں غلط کوئی رسم و رواج نہ داخل ہو گئی ہو، کوئی بدعت اور خلافات نہ داخل ہو گئی ہو۔ اگر اس طرح ہوئی تو ان کو چاہیے کہ اس کو ہٹا دے اور شریعت کا جو حکم ہے اس کو اپنی جگہ نافذ اور برقرار رکھے۔ یہ سبق ہمیں اس آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔